الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا
بهذا الحديث أسفا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ما من نبي إلا وقد أنذر قومه أعور الدجال وفي رواية أعور الكذاب ألا إنه أعور أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، علامات قیامت اور فتنہ دجال سے متعلق بات کرتے ہوئے یہ چھٹا جمعہ المبارک ہے. گزشتہ جمعہ المبارک کے خطبہ میں گفتگو اس بات پر ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے سورہ کہف کا پڑھنا ایک اہم ترین ہتھیار قرار دیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل حقیقت تو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتہ ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی فرماتے تھے جو اللہ کی چاہت ہوتی تھی. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرمایا کرتے تھے، بس وہی فرماتے تھے جو منشاء الہی ہوتی تھی، رب کی چاہت اور مرضی ہوا کرتی تھی. تو سورہ کہف کا پڑھنا فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہمیں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا. تو گویا کہ رب نے یہ ہتھیار اپنے بندوں کو دیا ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے فتنے سے بچنے کے لیے میرے بندے اور بندیاں اسے استعمال کر سکتے ہیں. تو اصل اس میں راز کیا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں. یا اگر رب بتلائے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہمارا ایمان ہے اس پر کہ جو کچھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ برحق ہے، اسی کو ماننے اور عمل کرنے میں نجات ہے.
اور اس کے خلاف جانے میں دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ جو کچھ علماء کرام نے، مفسرین نے، علماء امت نے اس سورہ مبارک پر غور کیا تو جو راز ان کی سمجھ میں آئے ہیں ان میں سے چند اہم باتیں میں آج کے خطبہ میں عرض کروں گا کہ سورہ کہف کا پڑھنا بالخصوص جمعے والے دن اس پوری سورت کا پڑھنا تو بہت ہی مبارک ہے، اور اگر پہلی 10 آیات پڑھ دی جائیں یا بعض روایات میں آخری آیات پڑھ دی جائیں تو تب بھی یہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے مؤثر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بظاہر جو کچھ علماء امت نے سمجھا اور ہمیں ہمارے اکابر سے ملا، یاد رکھنا جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں میری رائے نہیں ہے، اس لیے کہ میری کیا حیثیت ہے، ہم تو وہی بتلاتے ہیں جو اللہ فرما رہا ہے، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، یا جو کچھ علماء امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، مفسرین کے ذریعہ سے ہمیں ملا ہے، بس میں وہی عرض کر سکتا ہوں، اپنی طرف سے قرآن پر کوئی رائے نہیں دے سکتا، نہ اللہ کے نبی کے فرمان کی کوئی منمانی تشریح ہم کر سکتے ہیں۔ ہم وہی بتلا سکتے ہیں جو قرآن کی روشنی میں صحابہ کرام، مفسرین نے کہا، یا حدیث کی روشنی میں حضرات محدثین فقہاء نے کہا، ہم اس کو نقل کر سکتے ہیں، اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی نہیں کر سکتے، ایسا کوئی مطلب نہیں بتلا سکتے جو اکابرین امت نے نہیں لیا، اور ہم کوئی ایسا مطلب بتلا دیں جو اس سے ٹکرائے تو کم از کم میری حیثیت وہ نہیں ہے۔ ہم ناقل ہیں، اور جو کچھ اکابرین امت سے ہمیں ملا ہے اسی کو آگے منتقل کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اور اسی پر چلنے میں راہ نجات ہے۔ تو گزشتہ جمعے بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ جو فتنہ دجال کا یا شخص معین دجال کا سب سے مؤثر ہتھیار ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو شک میں مبتلا کر دے گا، ہماری مسلمات میں شبہات پیدا کر دے گا۔ ہماری مسلمات سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ توحید ہمارا مسلم عقیدہ ہے۔ عقیدہ توحید کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات و صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ اپنی ذات و صفات میں، اختیارات میں، تصرفات میں بھی اکیلا ہے۔ بھائی تصرف کا مطلب کیا ہے؟ تصرف کا مطلب یہ ہے یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، جناب کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں ہوائیں چل رہی ہیں، کہیں قحط ہے، کہیں بارشیں ہیں، کہیں خزاں ہے، کہیں بہار ہے، یہ جو کائنات میں تصرفات ہو رہے ہیں، ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ ان تصرفات کے کرنے میں تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور فتنہ دجال کا جو مین وار ہوگا اور بڑا ہتھیار ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اس کا دعویٰ یہ ہوگا کہ یہ تصرفات میں بھی کر سکتا ہوں، لہذا میں بھی خدا ہوں، اور دنیا کے نقشے پر آنے والے سائنسی انقلاب اسی کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، سائنس کا ترقی کرنا بری بات نہیں ہے، یہ سائنس کی ترقی ہمیں خدا سے دور اس وقت کرتی ہے جب ہم روحانیت کی موت مر جاتے ہیں اور مادہ پرستی میں لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی بندہ بالکل سائنس اور ٹیکنالوجی کے پیچھے لگ جاتا ہے اور خدا اور رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے دجال کا ہتھیار ہوتا ہے۔ اگر اس کی روحانی پاور بھی فل رہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آج یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ یہ ہواؤں کا رخ دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر بارش ہوگی،
اس وقت جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو علم نجوم عروج پر تھا. وہ ستاروں کا رخ دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ ہونے والا ہے. تو آپ نے فرمایا بارش ہو گئی. آپ نے فرمایا جس شخص نے یہ کہا کہ ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ ستارے پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کا انکار کیا. اور جس شخص نے یہ کہا اللہ کے امر سے بارش آئی وہ اللہ پر ایمان لایا اور اس نے ستارے کا انکار کیا. تو اس وقت تو یہ ستاروں کو دیکھ کر اس قسم کے اندازے لگائے جاتے تھے. آج وہی جدید صورت میں آیا ہے. تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس کو امکان کے درجے تک دیکھ سکتا ہے, ایمان کے درجے میں نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں کہ موسمیات نے کہا کل بارش ہوگی تو یہ کہے جی بس 100% ہی بارش ہوگی, اس کے خلاف کا امکان ہی نہیں ہے. یہ مسلمان نہیں کر سکتا. اس کی روحانی پاور اتنی فل ہونی چاہیے کہ بس اس انداز میں اس کو دیکھے کہ یہ ایک مخلوق کا لگایا ہوا اندازہ ہے, امکانی درجے میں اصل پاور میرے رب کے پاس ہے. تو تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ اس حد تک چلا جائے کہ وہ کہے کہ بس اب یہی حد آخر ہے, جو وہاں سے تحقیق آئی ہے وہی ہو کر رہے گا, تو پھر وہ سمجھے کہ خطرناک لیول اس کا آ گیا اور وہ دجال کے فتنے کے پہلے شکار میں پھنسے گا. تو یہ جو ترقی دنیا پر ابھر رہی ہے نا, اس کا شکار بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن کی روحیں مر چکی ہیں. دیکھیں اصل انسان کس کو کہتے ہیں؟ جس جوہر کی وجہ سے اللہ نے ہمیں ساری مخلوق پر کمال عطا کیا. اور قرآن کی آیات تو ایسے میرے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں اور چھوڑ کے جانا مجھے زیب نہیں دیتا. میرا ضمیر مجھے کہتا ہے کہ یہ بھی پڑھ اور یہ بھی پڑھ. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فرمایا رب العالمین نے یوں تو ساری مخلوق کو ہم نے بنایا, اللہ نے بنایا, لیکن فرمایا میری مخلوق کی ہر قسم میری قدرت کا شاہکار ہے, لیکن میں نے ساری مخلوق کی شرافت اور عزت کا تاج جو رکھا ہے وہ اولاد آدم کے سر پہ سجایا ہے. اس لیے کہ خلقت بیدی, میں نے ساری مخلوق کو اپنے امر کن سے بنایا ہے. ایک تنہا انسان ہے جسے میں نے اپنی قدرت کے شایان شان ہاتھوں سے سجایا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب العالمین نے قسمیں اٹھا کے فرمایا لوگوں تم کائنات کی رنگینیوں کو, بہاروں کو, نظاروں کو دیکھو گے, لیکن یہ بات ذہنوں میں بٹھا لو پوری کائنات کے اندر جتنے حسین نظارے میں نے بنائے ہیں میری قدرت کا سب سے خوبصورت ترین شاہکار انسان ہے. سب سے بہترین جو ہمیں کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ کیا یہ 2 آنکھیں, 2 ٹانگیں, 2 کان, 2 ہاتھ, بس یہی ہے؟ یاد رکھیں اصل ہماری خوبصورتی کا معیار وہ ہے جو اس 5-6 فٹ کے وجود میں اللہ نے روحانی انسان کو فٹ کیا ہے.
اس لیے کہ یہ 2 ٹانگیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، یہ ابو جہل اور ابو لہب کے پاس بھی تھے، لیکن اللہ انہیں کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن کسی کام کے نہیں، کہ رب کو جو نہیں پہچانتے۔ ان کے وجود پر بظاہر دیکھنے میں 2 کان تو ہیں لیکن کسی کام کے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات جو نہیں سنتے۔ ان کے چہرے پر چمکنے والی 2 آنکھیں بھی موجود ہیں لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب اور رسول کی حقیقت کو نہیں دیکھ سکتی۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ فرمایا تم دیکھتے ہو صحیح سلامت ان کے چہرے پر چمکتی 2 آنکھیں نظر آتی ہیں، لیکن ان کے اندر جو روحانی انسان فٹ ہے اس کی آنکھیں بند ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی طرح ہیں۔ فوراً فرمایا بل ہم اضل، جانور کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی جس کا کھاتا ہے اس سے وفا کرتا ہے، یہ اس کا کھا کر غیروں کے سامنے سر جھکاتے ہیں، یہ کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہے۔ تو قیمت اصل کس چیز کی؟ اس کی نہیں ہے کہ یہ 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 ٹانگیں ہیں۔ اصل قیمت اس کی ہے کہ اس کے اندر جو روحانی انسان فٹ ہے اس کی سمت رب سے جڑی ہو، صحیح ہو، تو وہ جو روحانی وجود ہے ہمارا، یہ دجالی فتنہ اس کو موت مارے گا، تو یہ چلتا پھرتا انسان ہوگا اور وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہوگا۔ اور آج بہت سی شکلیں ہیں اس کی راہیں ہموار کرنے کی، تو اللہ تصرفات میں اکیلا ہے۔ دجال کا فتنہ اس کو کمزور کرے گا، اس عقیدے کو۔ تو مسلمان مادہ پرستی کے پیچھے لگ کر عقیدے کی دنیا میں پھسلے گا اور اس کا یقین مسبب الاسباب سے ہٹ کے اسباب میں اٹک جائے گا اور وہ بڑے جلدی اس کا شکار ہوگا۔ اب جو سورہ کہف کے اندر روح موجود ہے وہ یہ ہے، پہلا لفظ کیا ہے؟ 15واں پارہ سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے 15ویں پارے کے 13ویں رکوع سے۔ آپ قرآن سے دیکھ لینا اس لفظ کو۔ پہلا لفظ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سب کہتے ہیں سبحان اللہ۔ میں اس طرح کہلوایا نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی قرآن جب یہاں کی تاریں چھیڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ یہ بھی ساتھ بولیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفوں کے لائق ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہ سارے فتنوں کی اور سارے توہمات کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ پہلا لفظ دنیا کی چمک دمک، اسباب کی دنیا میں ترقی کرتی ہوئی سائنس اور ٹیکنالوجی اور دنیا کے اندر آنے والے سارے انقلاب تمہیں متاثر نہ کر دیں، بلکہ مسلمان کے ذہن میں اور دل و دماغ میں یہ عقیدہ راسخ ہو جانا چاہیے الحمدللہ ساری خوبیوں کے لائق ہے تو وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ اس کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ جناب فلاں سائنسدان نے تو بڑا کمال کر دیا، فلاں ڈاکٹر نے بڑا کمال کر دیا، فلاں پیر نے بڑا کمال کر دیا، تو فوراً کہے الحمدللہ
ارے اس کے اندر اس کے ذہن میں جو یہ بلندیاں جس نے رکھی ہیں وہ کون ہے؟ وہ ساری تعریفوں کے لائق وہ ہے جسے کہتے ہیں اللہ الصمد، وہ ایک اکیلا اللہ ہے۔ جب دنیا کی چمک دمک کے نظر پڑے اور وہ متاثر کرنے لگے تو پھر دیکھا کرو اسے بنانے والا کون ہے، اسے سجانے والا کون ہے۔ آج اس نے فضاؤں میں جہاز تو اڑا دیے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا کہ اسے عقل دینے والا کون ہے؟ وہ ہے الحمدللہ۔ اور اتفاق کی بات، سورہ کہف کا پہلا لفظ ہے الحمدللہ، اور بنی اسرائیل جو اس سے پہلے کی صورت ہے اس کی آخری آیت کا پہلا لفظ ہے قل الحمدللہ۔ اور عجیب اعلان کروایا پہلے اس کی بنی اسرائیل 15ویں پارے کی جو پہلی صورت ہے جس سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے اور یہ 12ویں رکوع پہ ختم ہوتی ہے، اس کا آخری لفظ قل الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ فرمایا میرے محبوب اپنی مقدس مطہر کوثر و تسلیم سے دھلی ہوئی پاک زبان سے اعلان کر دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں، لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اپنا نائب نہیں بنایا، جو اولاد کی مجبوری سے بھی پاک ہے۔ اس کی بے نیازی کو بیان کیا جا رہا ہے نا۔ دنیا کا یقین سارے اسباب سے توڑ کر اللہ سے جوڑنا ہے، اور اسباب کی دنیا میں انسان کا اہم ترین سہارا اور مجبوری اس کی اولاد ہے۔ بھائی اولاد اتنی بڑی کمزوری ہے کہ نبیوں نے مانگا ہے رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ وہ دیکھیے نا قرآن کی کتاب میں جناب زکریا نے 120 سال کی عمر میں ہاتھ پھیلا رکھے اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین اولاد کی نعمت عطا فرما دینا۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ الہ العالمین میرے رب میرے بعد میرے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے کوئی جانشین بھی عطا کر دینا، اور رب هب لي من الصالحین۔ میرے رب یہ جناب خلیل ہے جنہوں نے نحیفی اور کمزوری اور بڑھاپے کے عالم میں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں، میرے ربا میرے مشن کو آگے پھیلانے کے لیے مجھے نیک جانشین عطا کر دے۔ اور ایک اور مقام رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ میرے ربا مجھے تنہا نہ چھوڑ، یہ تیرے اور میرے لیے تنہائی عیب ہے، مگر اس کا حسن ہے تنہائی، وہ تنہا ہی اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ سارے اختیار بھی اسی کے پاس ہیں۔ تیری میری کمزوریاں اور مجبوریاں ہیں، جو مجبوریوں سے پاک ہے وہ کون ہے؟ الحمدللہ۔ مجبوریوں اور کمزوریوں سے پاک ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اس کی تعریفیں ہیں ساری جو اولاد کی مجبوری سے بھی پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں۔
دنیا کے بادشاہوں کو تو بڑی بڑی کابینہ بنانی پڑتی ہے، یہ اکیلا دماغ پورا ملک نہیں چلا سکتا، وہ اکیلی ذات ازل سے ابد تک پوری دنیا چلا رہی ہے، اسے کہتے ہیں رب، اسے کہتے ہیں اللہ۔ یہ اس سے یقین مضبوط کرنا ہے تو دجال کے فتنے کا مقابلہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اس کی بادشاہت اور حکومت میں اس کا کوئی شریک نہیں، کوئی اس کا مددگار اور حمایتی نہیں کہ وہ اس کے بغیر چل نہ سکے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ آپ اس کی بڑائی کا اعلان کرتے رہیے۔ اور پھر سورہ کہف کا آغاز ہوا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ ساری تعریفیں اس اکیلے اللہ کی۔ دنیا میں جس کو بھی کمال ملا وہ حقیقت میں رب کی تعریف کا بدل ہے، اس لیے کہ اسے دینے والا کون ہے۔ دنیا میں ہم نے دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں قم بإذن اللہ، تو مردہ کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگتا ہے۔ نابینا کی آنکھوں پہ یوں جو ہاتھ لگاتے ہیں تو نظر آ جایا کرتی ہے، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیرتے ہیں تو شفا ملتی ہے، لیکن آخر میں ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جناب عیسیٰ کے ہاتھوں پر ان معجزات کو جو ظاہر کر رہا ہے اسے اللہ کہتے ہیں۔ یہ جو سارے کمالات ہیں انسانوں کے، جناب موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں تو دریا میں راستے بن جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ۔ یہ دریاؤں میں راستے بنانے والے کو رب کہتے ہیں۔ یہ جو سارے کمالات ہیں مخلوق کے، بظاہر کبھی ہاتھ نبی کا نظر آئے گا، کبھی ہاتھ نبی الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کا نظر آئے گا، لیکن وہ بھی زبان سے کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ بظاہر ہاتھ میرا ہے لیکن کمال میرے رب کا ہے۔ تو اس کو پہلے بٹھایا بندے کے ذہن میں، اور پھر اللہ کا ایک عظیم احسان، بلکہ دو عظیم احسان ذکر کیے اس جگہ سورہ کہف کی پہلی آیت میں کہ ہم بندے تو رب کی تعریف کر، اس نے یوں تو تجھے اتنا دیا، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تمہارے آلات شمار کرنے والے آلات ختم ہو جائیں گے، لیکن اس کی نعمتیں شمار نہیں ہوں گی۔ یوں تو انگنت اور بے شمار انعامات کی بارشیں کی تیرے اس وجود پر، لیکن دو بڑی نعمتیں، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تجھے دو بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، ایک نعمت کو قرآن کہتے ہیں اور دوسری عظیم نعمت کو صاحب قرآن کہتے ہیں۔ فرمایا میرے بندو تم میری تعریف کا اعلان کرو نا کہ میں نے تم پر احسان کیا، تمہیں قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کر دی۔ اور پھر
دوسرا احسان کیا کہ قرآن یوں نہیں دے دیا کہ بس میری کتاب آ گئی اب تم جانو اور کتاب جانے، فرمایا نہیں، میں نے قرآن جیسی عظیم کتاب بھی عطا کی اور اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ جیسا عظیم نبی عطا کر کے تمہیں یہ کتاب سمجھا بھی دی، سمجھانے والا بھی ساتھ دیا، اور سمجھانے والی بھی وہ ہستی دی جس پر شفقت اور رحمت کو بھی ناز ہے۔ قرآن جیسی عظیم فصیح اور بلیغ کتاب، علم کا سمندر دیا، اور یوں نہیں کہ تم متھا مارو اور سر کھپاؤ اسے سمجھو۔ تو میری کیا حیثیت تھی کہ میں قرآن کو سمجھ لیتا؟ پھر آمنہ کے لال کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجا کر ان کے حوالے کی اور فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ میرے محبوب، ہم نے آپ کے قلب اطہر پر یہ کتاب اتار دی ہے، اپنی امت کو اپنی مقدس زبان سے سمجھا بھی دیجیے۔ سمجھانے والے بھی ساتھ دی۔ اور سورہ قیامہ اس کی آیت میرے ذہن میں آ گئی، سنو، فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ ہوا یوں ہے جب جناب جبرائیل امین وحی لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور جناب جبرائیل امین بھی قرآن پڑھتے تو حضور ان کے پیچھے پیچھے جلدی جلدی پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں کوئی لفظ رہنے نہ پائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ میرے محبوب جبرائیل کے ساتھ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلائیے اس خطرے سے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے، بھول نہ جائے۔ فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ میرے محبوب آپ اس کی فکر نہ کیجئے، ہم اتارنا بھی جانتے ہیں، اتارنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کے قلب اطہر میں پورا محفوظ کروا دینا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور آپ کی زبان سے جاری کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر اس کتاب کے مطالب اور مفاہیم سمجھانے کے لیے آپ کی زبان پر الفاظ کا القاء کر دینا، جاری کروانا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ میرے بندوں بندیوں تم شکر کرو، تمہیں قرآن بھی دیا اور سمجھانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شفیق خاتم النبیین بھی دے دیا جس نے کوئی پیچیدگی رہنے ہی نہیں دی، ساری باتیں حل کر دی۔ قرآن کتاب ہی ایسی تھی وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ دنیا اور آخرت میں انسانی فلاح و بہبود کے لیے جتنی چیزیں ضرورت تھیں اللہ نے سب کی وضاحت قرآن میں اتار دی، لیکن تیری میری عقلوں کی اور ہمارے ناقص علوم کی وہاں تک رسائی نہیں تھی۔ پھر ان خفیہ رازوں کو کھولنے کے لیے اللہ نے آمنہ کے لال جیسی ہستی بھی دے دی، اور پھر فرمایا آپ تو کہو الحمدللہ، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور پھر عجیب بات ہے، قرآن کا ایک ایک لفظ یوں مجھے آگے چلنے نہیں دیتا۔ کیا بات ہے، رب کا کلام ہے، دنیا تو کلام اقبال پر جھومتی ہے، اور اس کی کیا حیثیت ہے کلام رب کے مقابلے میں؟
دنیا کلام اقبال پر جھومتی ہے کہ اس نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ ہے کلام نرم و نازک بے اثر۔ وہ کہتے ہیں کیا لطیف تشبیہ ہے، کاش کہ وہ قرآن پر غور کرتے کہ کتنا فصاحت و بلاغت کا سمندر کھاٹے مارتا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ فرمایا تمہیں قرآن بھی دیا، سمجھانے کے لیے محمد الرسول اللہ کی ہستی بھی عطا فرمائی، اور آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا عبدہ، فرمایا ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے کتاب اتاری اپنے بندے پر۔ یہ کہ علی نبی ہی نہیں کہا، علی رسول ہی نہیں کہا، علی محمد بھی نہیں کہا، علی عبدہ، اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ رب کا بندہ ہو جائے۔ سب سے بڑا کمال یہی ہے۔ انسانیت کو اللہ نے جتنے کمالات عطا فرمائے ہیں ان میں سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ رب کا کامل بندہ ہو جائے۔ تو رب العالمین نے فرمایا لوگو تم میرا شکر کرو، میں نے تمہیں قرآن بھی دیا جو کتابوں میں سب سے اکمل ہے، اور جس ہستی پر میں نے قرآن نازل کیا وہ میرے بندوں میں سب سے اکمل ہے۔ اور یاد رکھنا حقیقت میں بندے تو ہیں ہی کوئی، اس لیے کہ ہمیں رب کہتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھا کر، نماز قائم کیا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، مردوں نماز بھی باجماعت پڑھا کرو۔ اور ہم کتنی پڑھتے ہیں اور کس درجے کے نمازی ہیں، حکم کتنا پورا کر رہے ہیں؟ شوق سے کہتے ہیں ہم بھی بندے ہیں۔ اور جن کو رب اپنا کہتا ہے ذرا ان کو بھی دیکھو نا کیا حال ہے۔ یہ نوافل کی نیت باندھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ ختم ہو گئی، اور یہ کوئی 2 رکوع کی نہیں، 2.5 پارے کی تقریباً۔ سورہ آل عمران مکمل ہو گئی، سورہ نساء مکمل ہو گئی، مائدہ شروع ہو گئی، مگر پہلی رکعت نہیں ختم ہوئی۔ یہ ساری رات قیام و قعود میں، رکوع اور سجود میں گزر جاتی ہے، اور پاؤں مبارک طویل قیام کی وجہ سے سوج جاتے ہیں۔ عذرائے محبت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے تو رب کا اعلان ہے کہ آپ معصوم ہیں، تو پھر اتنی مشقت کیوں ہے؟ تو لفظ دیکھنا وہی عبد ہے۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، ارے میں اس رب کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے عبداللہ کے یتیم کو نبیوں کا امام بنا دیا، اور جسے رب کہتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جو ساری رات جاگ کے مصلی پہ سربا سجود رہتے ہیں، کبھی تسبیح ہوتی ہے، کبھی تلاوت ہوتی ہے، رب العالمین کہتے ہیں میرے محبوب آپ کی تمنا اور چاہت یہ ہے کہ آپ ساری رات جاگ کر مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں آپ کو رات کے کچھ حصے میں سوتے ہوئے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ہیں حقیقت میں بندے جن پر رب نے قرآن اتارا تو کہا میں نے اپنے سب سے کامل ترین بندے کو کتاب دی، اور کبھی اللہ نے مسجد الحرام سے اٹھایا اور عرش پہ پہنچایا تو تب بھی کیا کہا
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ سفر معراج کا آغاز ہے. فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرا دی اپنے بندے کو. اور پھر اس سفر معراج کا کمال ہے جب حضور عرش پہ تشریف لے گئے. معبود اور عابد کامل کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہو گئیں. اس کو جو رب نے تعبیر کیا تو پھر فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. اللہ نے جو کچھ بھی دیا اپنے سب سے کامل ترین بندے کو عطا کیا. اس کی حقیقت دینے والا جانتا ہے یا لینے والا جانتا ہے. لیکن وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ عبدی، عبدی بندہ. تو یہاں بھی یہی کہا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. ارے ساری تعریفوں کے لائق وہی ذات ہے جس نے اپنے کامل ترین بندے کو اپنی کامل و اکمل کتاب عطا کر دی، قرآن دے دی. اور قرآن کی خوبی یہ ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. دنیا کی کتابوں میں سکم رہ جاتے ہیں، یہ نصاب بدلتے رہتے ہیں. ایک سال اور نصاب ہوتا ہے، پھر کہتے ہیں جناب اس میں یہ خامی رہ گئی تھی، اب اس کو دور کر کے یہ نیا ایڈیشن آیا ہے. یہ پہلی طبع میں یہ غلطی تھی، اب یہ طبع ثانی ہے، نیا ایڈیشن ہے، یہ اس غلطی سے پاک ہے. رب العالمین نے فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. ہم نے جو اپنے محبوب کے قلب اطہر پر انسانیت کی ہدایت کے لیے قرآن کی صورت میں کتاب اتاری ہے، قیامت کی صبح تک کوئی اس میں نقص نہیں تلاش کر پائے گا. وہ کامل نصاب ہے، اکمل نصاب ہے، تنقید سے بالا تر کتاب ہے. مسلمان اس سے رشتہ جوڑے گا تو سارے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. اور یاد رکھیں قرآن بڑی وفادار کتاب ہے. اس سے رشتہ جوڑو گے کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑے گا. یہ دنیا میں بھی عزت دلائے گا، موت کے وقت بھی ساتھ رہے گا. اور میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں لیکن یہ بات آگے سن لو. یہ جہاں سارے تنہا چھوڑ کے آ جائیں گے قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور کہے گا آنے والے جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو یہ کہے گا نہیں، وہ کہے گا وہی تو ہوں جس سے دنیا میں تو نے وفا کی. کبھی دن کو پڑھا، کبھی رات کو پڑھا، کبھی خلوت میں پڑھا، کبھی جلوت میں پڑھا، کبھی سمجھا، کبھی سمجھایا، کبھی عمل کیا. دنیا میں تو نے وفا کی، آج میں وفا کروں. اور پھر وہ جنت سے ریشم کا بستر منگوا کر بچھائے گا اور منکر اور نکیر سوال کرنے والے آئیں گے، ان سے کہے گا کہ اس سے دور کھڑے ہو کر سوال کر لو. سوال کریں گے، صحیح جواب پائیں گے، جائیں گے. اور یہ اس کے لیے بستر بچھا کر اسے کہے گا نم کا نومت العروس. اب ایسے شہنشاہی کی نیند سو جا جیسے دلہن سوتی. تو بہرحال میرا وقت چونکہ پورا ہو گیا. سورہ کہف کا فتنہ دجال سے بچنے کے لیے ہتھیار کے طور پر اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا، اس لیے کہ اس میں خدا رسول اور قرآن سے رشتہ جوڑنے کی ترغیب دی گئی اور مومن کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول اور قرآن کی محبت کو پیوست کرنے کا نسخہ بتلایا گیا. اس کو مضبوط کیجئے اور اسے پڑھیے. میں ہر جمعے یہ اپیل کرتا ہوں، ہر جمعے سورہ کہف پڑھا کریں. نہیں پڑھ سکتے تو جمعہ یہاں پڑھا کریں، آپ کو سنوا کے بھیجا کریں گے انشاءاللہ. جمعے کے دونوں خطبے میں پہلی اور آخری آیات اسی نیت سے میں پڑھتا ہوں کہ میرے بزرگ جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے کم از کم ہماری زندگی میں اللہ توفیق دے تو ہر جمعے سن جایا کریں. شاید اس کی برکت سے اللہ فتنہ دجال سے محفوظ کر دے. تو انشاءاللہ باقی
اللہ کے فضل و کرم سے میں انشاءاللہ عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک بندہ کعبے کے سامنے جا کر کھڑا نہیں ہو جاتا نا تب تک اس کو خطرہ ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ ہوٹلوں سے واپس آ جاتے ہیں۔ اللہ پاک قبول فرمائے، آسانی فرمائے۔ اتفاق سے ہماری فلائٹ لیٹ ہوئی تو یہ جمعہ بھی مل گیا، تو انشاءاللہ آئندہ جو 3 جمعات تقریباً آئیں گے وہ مولانا اسامہ صاحب مدظل العالی یہاں انشاءاللہ وہ خدمت سر انجام دیں گے، مستقل عالم ہیں اور دعوت و تبلیغ سے بھی وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو مطمئن کریں گے۔ تو میرے لیے دعا فرمائیں اور انشاءاللہ میں آپ کی بھی دعائیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت سے گہری وابستگی نصیب فرمائے۔ جہاں پہ میں جا رہا ہوں وہاں کے آداب بھی بڑے ہیں، بڑی جگہوں کے آداب بھی بڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق کے ادب بھی نصیب فرمائے۔ اور اس موقع پر بطور خاص میں ایک شخص کے لیے اللہم اغفر لہ ورحمہ کہہ دیں آمین۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ۔ یہ میں کہہ رہا ہوں حاجی ممتاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، جنہوں نے پہلی بار اسباب کی دنیا میں میرے سفر حرمین کا وہ ذریعہ بنے تھے، تو ظاہر ہے ہم زندگی میں جتنے عمرے کریں گے تو اس کی بنیاد میرے لیے انہوں نے رکھی تھی، ان کا اس میں حصہ ہوگا۔ اللہ پاک ان کے درجے بلند فرمائے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ ایک اعلان بھی سن لیجئے کہ لاوا میں یہ جو واٹر ٹینکی گراؤنڈ ہے، اس میں ایک پروگرام ہو رہا ہے معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کے تعاون کے لیے۔ اتوار کے دن 3 تاریخ بروز اتوار صبح 10 بجے جو معذور افراد ہیں، آنکھوں سے ٹانگوں سے جس قسم کی معذوری کا شکار ہیں، وہ یا ان کے لاحقین وہاں جائیں اور وہاں وہ ایک حافظ سلیم صاحب ہیں ان سے ملیں۔ تو ان کی کوشش ہے کہ معذور افراد کے ساتھ تعاون کیا جائے، ان کے جو مسائل ہیں ان کے حل کی کوشش کی جائے، تو یہ ایک اچھا قدم ہے۔ تو جن لوگوں کے بچے یا کوئی رشتہ دار عزیز و اقارب معذور ہیں وہ وہاں تشریف لے جائیں ضرور اور ان سے ملیں، اور مخیر حضرات اس طرح کے جو ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ ہیں ان سے تعاون بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Pause recording.